آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، مالیگاؤں کی پاور لوم صنعت، اور خاص طور پر وہاں جو مزدور کام کرتے ہیں ان کے حالات کا ایک گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ جی بالکل۔ ہماری یہ گفتگو ایک خاص ماخوذ مالیگاؤں کے پاور لوم مزدور حق سے زندگی کے کچھ حصوں پر مبنی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس ماخوذ کی روشنی میں سمجھیں کہ ان مزدوروں کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور کیا کوئی تبدیلی کی امید ہے۔ ہاں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مالیگاؤں کو تو پاور لوم انڈسٹری کا دل کہتے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل کہا جاتا ہے۔ لیکن ماخوذ کہتا ہے کہ اس دل کے دھڑکنے کے پیچھے ایک ایسی کہانی ہے جو اکثر سنی نہیں جاتی۔ تو چلیں اسی کہانی کو آج سنتے ہیں۔ ضرور۔ تو ماخوذ کے مطابق وہاں کام کے حالات کیسے ہیں؟ مجھے یاد ہے میں نے پڑھا کہ ہزاروں مزدور روز 12 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ جی 12 گھنٹے یہ روز کا معمول ہے، اور یہ صرف لمبے گھنٹوں کی بات نہیں ہے۔ اچھا۔ کام کرنے کا جو ماحول ہے وہ بہت بہت مشکل ہے۔ بنیادی سہولیات وہ بھی نہیں ہے۔ بنیادی سہولیت سے کیا مراد ہے؟ جیسے ماخذ میں صاف لکھا ہے، نہ پراپر باتھ روم، نہ پینے کا صاف پانی۔ پینے کا صاف پانی بھی نہیں؟ جی نہیں، سوچیں ذرا۔ اور ان سے کام ایسے لیا جاتا ہے جیسے وہ کوئی مشین ہو، موسم کیسا بھی ہو، شدید گرمی ہو، سردی ہو، انہیں کام کرنا ہے۔ اور جو سہولیات مطلب قانوناً ہونی چاہیے وہ کاغذوں میں تو ہوں گی، شاید زمین پر نظر نہیں آتی۔ یہ تو واقعی صحت اور سیفٹی کے لحاظ سے بہت خطرناک لگتا ہے۔ بالکل، بہت سنگین صورتحال ہے۔ اچھا، ماخذ میں دوسرے شہروں کا بھی ذکر ہے نا، جیسے دھولے، بھیونڈی، اچل کرنجی، وہاں بھی پاور لوم کا کام ہوتا ہے۔ کیا وہاں حالات مختلف ہیں؟ ہاں، ماخذ موازنہ کرتا ہے ان جگہوں سے، اور وہ بتاتا ہے کہ فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ان شہروں میں ماخذ کے مطابق مزدوروں کو کچھ بہتر تنخواہیں ملتی ہیں۔ اور صرف تنخواہ نہیں بلکہ صاف واش روم، پینے کا پانی، یہ سہولیات بھی ملتی ہیں۔ اچھا، تو یہ ممکن تو ہے مطلب؟ جی، یہی تو نقطہ ہے۔ یہ کوئی مجبوری نہیں کہ مزدوروں کو ایسے ہی رکھا جائے۔ اسی لیے ماخذ یہ سوال اٹھاتا ہے، بڑا تلخ سوال ہے، کہ مالیگاؤں کے مزدوروں کا کیا قصور؟ کیا انہیں انسان نہیں سمجھا جاتا؟ یہ سوال تو دل کو لگتا ہے۔ یہ صرف حالات نہیں بتا رہا، یہ بنیادی انسانی وقار کا سوال اٹھا رہا ہے۔ صحیح، لیکن کیا ماخذ صرف مسائل بتا کر رہ جاتا ہے یا کوئی حل، کوئی راستہ بھی دکھاتا ہے؟ نہیں، وہ آگے کی بات بھی کرتا ہے۔ کچھ عملی تجاویز دی گئی ہیں۔ جیسے کہ؟ سب سے پہلے تو اتحاد پر زور ہے کہ مزدور اکیلے کچھ نہیں کر سکتے۔ کہا گیا ہے کہ سنگٹھن بنائیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے۔ تنظیم سازی۔ جی، اور صرف آواز اٹھانا نہیں، قانونی راستے بھی ہیں۔ لیبر آفس میں کمپلینٹ کیجیے۔ اچھا، یعنی قانونی چارہ جوئی بھی کریں۔ بالکل، اور آج کل کے جو طریقے ہیں ان کا بھی ذکر ہے۔ میڈیا، یوٹیوب اور سوشل میڈیا کا سہارا لیجیے۔ ہاں، یہ تو بہت اہم ہے آج کل، تاکہ بات زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ جی، تاکہ دباؤ بمے۔ اور بھیونڈی وغیرہ کی مثالیں بھی دی ہیں نا ماخذ نے۔ ہاں، یہ بھی اہم ہے۔ ماخذ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھیں، دوسری جگہوں پر اگر مزدوروں نے مل کر کوشش کی ہے تو کچھ بہتری آئی ہے۔ یہ ایک امید دلانے والی بات ہے۔ صحیح کہا کہ تبدیلی آ سکتی ہے۔ جی، تبدیلی ممکن ہے۔ یہ مثالیں مزدوروں کو بھی راستہ دکھاتی ہیں، اور شاید مالکان کو بھی، کہ بھائی حقوق دے کر بھی کام چل سکتا ہے۔ اچھا، ماخذ میں مالکان اور حکومت کے لیے بھی کوئی پیغام ہے؟ جی بالکل، واضح پیغام ہے۔ بہت صاف کہا گیا ہے، مزدور آپ کی فیکٹری کی مشین نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ بنیادی بات۔ بالکل بنیادی بات۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں صرف پیسے، تنخواہ نہیں چاہیے۔ کام کی جگہ پر جو بنیادی انسانی ضرورتیں ہیں وہ دینا مالک کی ذمہ داری ہے، جیسے ٹوائلٹ، پانی، سیفٹی۔ جی، اور ماخذ کہتا ہے یہ اس کا ادھیکار ہے، بھیک نہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ کوئی خیرات نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے۔ یہ ان کا حق ہے۔ اور ایک اور بات جو مجھے یاد آ رہی ہے ماخذ سے، وہ زندگی گزارنے اور جینے کے فرق پر تھی۔ ہاں، آخر یہ زندگی صرف گزرنا نہیں، عزت سے جینا بھی ہے۔ یہ بات سیدھی دل پر لگتی ہے۔ یہ مزدور کے وقار کی بات ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، ماخذ کیا دکھا رہا ہے؟ ایک طرف مالیگاؤں کی صنعتی اہمیت اور دوسری طرف وہاں کام کرنے والوں کی ابتر حالت۔ بالکل، یہ تضاد بہت واضح ہے۔ ماخذ اسی تضاد کو سامنے لا کر کہتا ہے کہ بھائی،
اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اجتماعی کوشش اور بنیادی حقوق کا مطالبہ یہی راستہ ہے۔ اور آخر میں ماخذ ہم سب سے یعنی پڑھنے والوں سننے والوں سے بھی کچھ کہتا ہے؟ جی، ایک اپیل ہے، درخواست کی گئی ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، کمنٹ کر کے اپنا سپورٹ دیجیے، تاکہ بات پھیلے۔ ہاں، تاکہ ایک اجتماعی آواز بنے، ایسی آواز جو سسٹم کو جگا سکے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے پھر۔ بالکل۔ تو مالیگاؤں کی یہ کہانی جو ہمیں حقوق، مل کر کام کرنے کی اہمیت اور معاشی ناانصافی جیسے مسائل پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے، ایک بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ وہ یہ کہ صنعتی ترقی اور انسانی حقوق میں توازن کیسے قائم ہو، خاص طور پر ان صنعتوں میں جہاں ترقی کا پہیہ چلانے والا ایندھن غریب مزدور کا پسینہ ہی ہوتا ہے۔ اس پر غور کرنا چاہیے۔